لوگ سمجھتے تھے وہ کمزور ہیں، مگر اس کے اندر اللہ کی محبت کا ایک طوفان چھپا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مسلمان سلطنتیں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹی ہوئی تھی اور غلامی کا دور تھا۔ بازاروں میں غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ انہی بازاروں میں ایک دبلا پتلا سیاہ رنگ کا نوجوان غلام کھڑا تھا جس کا نام نعمان تھا۔ چہرے پر سادگی، آنکھوں میں درد اور دل میں بے پناہ صبر چھپا ہوا تھا۔ نعمان بچپن ہی میں یتیم ہو گیا تھا۔ قحط کے دنوں میں جب اس کے ماں باپ فوت ہو گئے تو کچھ قافلے والے اسے اٹھا کر غلام منڈی لے آئے۔ وہاں سے ایک سخت دل تاجر نے اسے خرید لیا۔ تاجر کا نام ابو حارث تھا، جو ہر وقت اپنے غلاموں پر ظلم کرتا تھا، مگر نعمان نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ وہ ہر کام خاموشی سے کرتا، مار کھاتا، مگر دل میں اللہ کا نام لیتا۔ ایک دن ابو حارث نے اسے سخت گرمی میں دوپہر کے وقت صحرا کے اس پار سامان لے جانے کا حکم دیا۔ ریت گرم تھی، پانی کم اور بوجھ زیادہ۔ نعمان کے پاؤں جل رہے تھے، مگر اس کی زبان پر صرف یہ الفاظ تھے: یا اللہ، تو دیکھ رہا ہے، بس تو راضی ہو جا۔ جب وہ سامان لے کر واپس آیا تو ابو حارث نے اسے صرف ایک سوکھی روٹی دی اور پانی کا آدھا پیالہ۔ باقی غلاموں نے شکایت کی، مگر نعمان نے صرف مسکرا کر کہا: اللہ جس حال میں رکھے بہتر ہے۔ یہ باتیں ایک نیک دل شخص شیخ عبداللہ نے سنی، جو پاس کی مسجد کے امام تھے۔ وہ اکثر بازار میں آ کر لوگوں کے حالات دیکھتے۔ نعمان کا صبر دیکھ کر ان کا دل پگھل گیا۔ وہ ابو حارث کے پاس گئے اور کہا: یہ لڑکا خاص ہے، اس کی خدمت کا بدلہ اللہ دے گا۔ تمہیں چاہیے کہ اس سے نرمی سے پیش آؤ۔ مگر ابو حارث ہنسا اور بولا: یہ صرف ایک غلام ہے، تم مولوی لوگ بس رکت انگیز باتیں کرتے ہو۔ شیخ عبداللہ نے دل ہی دل میں دعا کی: یا اللہ، اس مظلوم کو آزادی عطا فرما۔ کچھ دنوں بعد شہر میں ایک بڑا قحط آیا۔ لوگوں کے مال ختم ہو گئے۔ ابو حارث کے کاروبار میں بھی نقصان ہونے لگا۔ وہ غلاموں کو ایک ایک کر کے بیچنے لگا۔ ایک دن اس نے اعلان کیا: جو بھی نعمان کو خریدنا چاہے آ جائے، سستا دے رہا ہوں۔ لیکن نعمان بیمار نظر آ رہا تھا۔ لوگوں کو لگا کہ وہ بیکار ہو چکا ہے، کوئی اسے خریدنے نہ آیا۔ شیخ عبداللہ نے اپنی قلیل جمع پونجی سے اسے خرید لیا اور اسے مسجد کے حجرے میں رکھا۔ نعمان نے جیسے ہی مسجد کے صحن میں قدم رکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اس نے سجدے میں جا کر کہا: یا اللہ، آج تو نے مجھے اپنے گھر کی چھاؤں دی۔ نعمان کو مسجد کے حجرے میں رہتے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ محلے کے لوگ اس کی سادگی اور نرمی کے قائل ہو گئے۔ وہ صفائی کرتا، بوڑھوں کی خدمت کرتا، بچوں کو قرآن کے چھوٹے چھوٹے سبق سکھاتا اور رات کو اکثر دیر تک سجدے میں رہتا۔ شیخ عبداللہ اکثر اسے دیکھتے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ یا اللہ، کیا بندہ بنایا ہے تو نے! زبان پر شکوہ نہیں، دل میں تیرے سوا کوئی نہیں۔ ایک دن ایک بہت بڑا تاجر، ابن رافع، جو قافلے کے ساتھ آیا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے آیا۔ نماز کے بعد اس نے نعمان کو دیکھا، جو ایک بوڑھی خاتون کو وضو کرا رہا تھا۔ ابن رافع قریب آیا اور پوچھا: بیٹا، تم یہاں کیا کرتے ہو؟ نعمان نے عاجزی سے جواب دیا: اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرتا ہوں، تاکہ میرے گناہ کم ہوں۔ ابن رافع اس کی بات سن کر دنگ رہ گیا۔ اس نے شیخ عبداللہ سے نعمان کے بارے میں سب پوچھا۔ جب سنا کہ وہ پہلے غلام تھا، مگر اب آزاد ہو چکا ہے اور مسجد میں خدمت کر رہا ہے، تو وہ بے اختیار بولا: ایسے لوگ آج کے زمانے میں چراغ کی مانند ہیں۔ مجھے ایسا خادم چاہیے جو میرے بچوں کو بھی اللہ سے جوڑ دے۔ شیخ عبداللہ نے جواب دیا: یہ غلام نہیں، اللہ کا ولی ہے۔ اگر تم اسے عزت دو گے تو تمہارا گھر برکتوں سے بھر جائے گا۔
ابن رافع نے نہ صرف اسے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی بلکہ وعدہ کیا کہ نعمان کو بیٹے کی طرح رکھے گا۔ نعمان نے کچھ دیر خاموشی کے بعد عرض کیا، اگر مجھے دن میں کچھ وقت عبادت، قرآن اور خدمت خلق کا موقع دیا جائے تو میں راضی ہوں۔ ابن رافع خوشی سے مان گیا۔ ابن رافع نے اپنے شہر میں آ کر نعمان کو عزت، محبت اور دینی ماحول دیا۔ جلد ہی نعمان بچوں کو قرآن سکھانے لگا۔ اس کی سادگی اور زبان کی مٹھاس سب کے دل جیت لیے۔ وقت گزرتا گیا، شہر میں لوگ اسے حضرت نعمان کہنے لگے۔ اس کی دعاؤں میں تاثیر آ گئی۔ جو بیمار آتا، نعمان دعا کرتا، اللہ شفا دیتا۔ جو پریشان ہوتا، نعمان تسلی دیتا، اللہ آسانی پیدا کرتا۔ ایک دن شہر میں ایک بہت بڑی وبا پھیل گئی۔ لوگ گھبرا گئے، ڈاکٹر، طبیب سب ہار مان گئے۔ نعمان نے مسجد میں اذان دی اور اعلان کیا، آؤ سب مل کر اللہ سے معافی مانگے، سچائی کی طرف لوٹیں۔ پورا شہر اس رات مسجد میں سجدہ ریز تھا۔ نعمان نے رو رو کر دعا کی، یا رب، یہ لوگ تیرے بندے ہیں اور رحم فرما۔ اگر ان میں کوئی گناہ ہے تو میرے نام پر لکھ دے، مگر انہیں معاف فرما۔ صبح جب سورج نکلا تو وبا کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ لوگوں نے خوشی سے نعمان کو گلے لگا لیا۔ سالوں بعد جب نعمان کا انتقال ہوا تو اس کی نماز جنازہ میں ہزاروں لوگ شریک تھے۔ لوگ روتے ہوئے کہہ رہے تھے، یہ غلام نہیں، اللہ کا محبوب بندہ تھا۔ اس کے مزار پر آج بھی لوگ جا کر قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کا نام لوگوں کے دلوں میں اس لیے زندہ ہے کہ اس نے صبر، خاموشی اور اخلاص سے زندگی گزارے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، صبر کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اللہ ہر مظلوم کی آہ سنتا ہے۔ غلامی ہو یا آزمائش، دل میں اللہ ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ دوستو، امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ یہ جو ہماری ویڈیو ہوتی ہے، ہم جسٹ آپ کو امیجن کرنے کے لیے، تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم ساتھ ویڈیو بھی ڈال دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ نہ حضرت نعمان ہے، نہ ہی کوئی بھی اولیاء یا صحابہ کرام ہوتے ہیں، ان کی یہ حقیقت کی پکچر نہیں ہے، نہ ہی کبھی آپ نے سمجھنی ہے۔ یہ جسٹ آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم بناتے ہیں۔ بقایا یا جو ہمارا واقعہ ہے وہ حقیقت ہے، حقیقت پر مبنی واقعہ ہم شیئر کرتے ہیں، تو اس پر فوکس کیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا یا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔